السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، اولاد رب کائنات کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن انعام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش بھی قرار دیا ہے، اور اس آزمائش کی شدت میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب اس اولاد کو کچھ دینے کی باری آئے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اپنے بچوں کو تحفہ دینے کا بنیادی اصول کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب البیوع باب ہے منقولہ عطیات کے حوالے سے 3049ویں حدیث کتاب میں، اور دوسری طرف 16ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قالت امرأة بشیر ان حلبنی غلامك واشهد لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابنة فلان سألتني ان انحل ابنها غلامي وقالت اشهد لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں آ گئی، لہذا اس کی سند پر تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لہذا براہ راست حدیث کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کر دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بناؤ۔ وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ فلاں کی بیٹی یعنی میری اہلیہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کر دوں، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے اور بھی بھائی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جو اس لڑکے کو دے رہے ہو وہ ان سب کو بھی آپ نے دیا ہے؟ قرض کرنے لگے جی بالکل نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مناسب نہیں، اور میں تو صرف حق بات پر ہی گواہی دیا کرتا ہوں، حق بات پر ہی گواہ بنا کرتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، اگر تھوڑا سا آپ غور کریں اور پیچھے جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حدیث الفاظ کے معمولی سے اختلاف کے ساتھ پیچھے گزر چکی ہے، جس کا بنیادی درس، بنیادی سبق یہی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے درمیان تحفے تحائف تقسیم کریں تو تمام بچوں کو برابر رکھیں۔ یہ جو سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، ان کا نام تھا بنت رواحہ، اور اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس خاتون کا نام عمرہ بنت رواحہ تھا، اور فطری بات ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ پیار اور محبت ہوتا ہے۔ تو اس جذبے کے تحت ایک والدہ نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اپنے فلاں بیٹے کو آپ یہ غلام عنایت فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کا عدل اور کمال درجے کا انصاف دکھاتے ہوئے سوال کر دیا کہ اس بیٹے کے اور بھی بھائی ہیں، یعنی تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو جب انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی، تو ایک اور حدیث ہے جس میں ہے ایسرک ان یکون الیک فی البر سواء، اے میرے صحابی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ بچے سارے کے سارے برابر تمہاری خدمت کریں؟ تو اس نے کہا جی ضرور۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہاں پر ایک جو مسئلہ بالکل واضح ہے وہ تو ہے ہی، اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے، لیکن جو سب سے اہم چیز میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں
وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عادل انسانی تاریخ میں روئے زمین پر نہ کوئی آج تک آیا نہ قیامت آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے میری اور آپ کی تربیت فرما گئے کہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ آج جو سلوک ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے وہی کل کو وہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہم اگر بچوں کے درمیان عدل سے کام نہیں لیتے اور کل کو ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمارے بچے ہمارا اس طرح خیال رکھیں جس طرح ہم چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے۔ دلی معاملات وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔